إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں کس کن موقع پر کن کن مواقع پر وضو کرنا فرض ہے یا وضو کرنا واجب ہے یا سنت ہے مستحب ہے، اس کو بیان کرنا ہے. پہلی مسئلہ یہ کہ ایک وضو کی قسم فرض کی ہے کہ اگر ایک انسان بغیر وضو کے ہے، بے وضو ہے، اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو یا سنت ہو یا نوافل ہو، تو اگر بغیر وضو کے شخص سے تو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اس بندے کے لیے وضو کرنا فرض ہوگا. یا کوئی جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، وضو نہیں ہے، بے وضو ہے، تو جنازے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے. یا اسی طریقے سے کوئی شخص سجدے تلاوت کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کی اس نے آیت کریمہ پڑھی جس میں سجدہ تھا، وہ سجدے تلاوت وہ کرنا چاہتا ہے تو سجدے تلاوت کرنے کے لیے بھی وضو فرض. اگر وضو نہ ہو تو اس کو وضو کر کے سجدے تلاوت کرنا پڑے گا. انسان سوچے کہ یہ تو نماز تو نہیں ہے، گویا بغیر وضو کے کسی نے سجدہ تلاوت کر لیا تو اس کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا، کہ سجدے تلاوت کے لیے بھی وضو شرط ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کو چھونے کے لیے اگر ایک انسان بلا وضو ہے، بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھو رہا ہے، قرآن کریم کو پکڑ رہا ہے، تو بغیر کسی کپڑے کا حائل کے قرآن کریم کو پکڑنا یہ اس کے لیے جائز نہیں، اس کو وضو کرنا پڑے گا. یہی مسئلہ آج بہت سے لوگ قرآن کریم کی موبائل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ موبائل میں قرآن کریم ہوتا ہے، موبائل میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، اگر موبائل میں قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں تو وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا. اور ایک مسئلہ پھر یہ بھی ہے کہ موبائل میں قرآن کریم رکھنا کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا کے ساتھ موبائل میں قرآن کریم کو رکھ بھی سکتے، موبائل میں قرآن کریم کو پڑھ بھی سکتے. اگر آپ نے اس کو قرآن کریم کو موبائل میں کھولا، وہ آپ کے ڈسپلے پر آ گیا، اب یہ قرآن کریم کا حکم میں ہو گیا، آپ اس کو بغیر وضو کے نہیں پکڑ سکتے، اس کے لیے وضو شرط ہوگا. بغیر وضو کے آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے، وضو کرنا ضروری ہوگا. تو یہ مواقع تھے، ان مواقع میں وضو کرنا فرض ہوا. اور کچھ مواقع ایسے جہاں پر وضو کرنا واجب ہے، کہ مثال کے طور پر بیت اللہ کا طواف کرنا، کہ وہاں پر طواف کے لیے بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. اب اگر کسی شخص نے بغیر وضو کے بیت اللہ کا طواف کیا تو پھر دیکھا جائے گا یہ طواف کا مقام کیا ہے، یہ طواف کس کا طواف کر رہا ہے. طواف زیارت ہے جو حج کا اہم رکن ہے، کہ طواف زیارت جب حاجی حج کر لیتا ہے، وہ مینا میں قیام کیا، اس نے کنکری بھی ماری، قربانی بھی ہو گئی، حلق بھی کرا لیا، عرفات کے میدان میں وقوف بھی کیا، مزدلفہ میں بھی ٹھہرا، تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد 10 تاریخ کو جب یہ مینا سے جب مکہ جائے گا تو وہاں طواف زیارت کرنی پڑتی. وہ طواف زیارت حلق کرنے کے بعد انسان کے لیے تمام چیزیں جائز ہو جاتی، حلال ہو جاتی. انسان کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، ہر چیزیں حلال. لیکن جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا، طواف زیارت کرے بغیر میاں بھی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے. یہ ایک اہم رکن ہے حج کا. اب اگر کسی نے طواف زیارت بغیر وضو کے کر لیا
تو اس کا طواف ادا تو ہو جائے گا، لیکن دم دینا پڑے گا، جانور کو ذبح کرنا پڑے گا، ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کیا جائے گا، غریبوں میں کھلایا جائے گا۔ ہاں اگر طواف زیارت نہیں، نفل طواف ہے، تو اس صورت میں بغیر وضو کے کسی نے طواف کر لیا تو طواف تو ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے حکم کہ نفل طواف ہے تو اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو خیر بیت اللہ کے لیے طواف کرنا یہ واجب، اور ایک قسم، تیسری قسم ہے سنت، کہ سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مستحبات میں بھی شمار کیا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص غسل کر رہا ہے، غسل جنابت ناپاکی کا غسل کر رہا ہے، تو یہاں پر بھی بعض علماء کرام فرماتے ایسی صورت میں بھی غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا سنت، بعض لوگوں نے مستحب قرار دیا ہے۔ اور مستحب وضو، مستحبات کی ایک لمبی فہرست ہے کہ کن کن صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ کہ ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے، کہ ایک انسان، اس کی بڑی فضیلت ہے، ایک انسان ہمیشہ باوضو رہنا چاہتا ہے، جیسے اس کا وضو ٹوٹ گیا فوراً تو اس نے دوسرا وضو کر لیا، تو وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً دوسرا وضو کر لینا یہ مستحب لکھا ہوا ہے۔ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ بھی مستحب لکھا ہوا ہے کہ اور وضو کے بعد دوسرا وضو کرنا، جبکہ پہلے وضو سے کوئی عبادت اس نے ادا کر لی ہو یا اس کی مجلس بدل گئی ہو، تو اب دوسری عبادت کے لیے دوسرا وضو کرنا اس کے لیے مستحب لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کر دی کسی نے، جھوٹ بولا، تو غیبت کرنے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد بھی وضو کرنا علماء کرام نے، فقہاء کرام نے مستحب لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیبت کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، بعد میں وضو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا یہ تو گناہ کبیرہ حرام ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کی غیبت کر لی یا ہم کبھی جھوٹ بول دیا تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا، تو گناہ کرنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب لکھا ہوا ہے، کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے بدن کے اعضاء دھل جاتے ہیں۔ جب وہ کلی کرے گا تو منہ سے جو گناہ کیے تو وہ دھل لے، چہرہ دھوئے گا تو چہرے سے جو گناہ ہوئے وہ دھل لے، ہاتھ دھویا تو ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ سے جو گناہ کیے تو وہ گناہ دھل لے۔ تب اگر اس کے گناہ کوئی سرزد ہو گیا تو گناہ کرنے کے بعد وضو کرنا یہ مستحب لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد توبہ استغفار بھی کر لے تاکہ ہمارے بدن کے اعضاء یہ گناہ سے دھل جائے اور صاف ستھرے ہو جائے، اس کے بعد توبہ استغفار بھی کر لے۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے سے پہلے اور میت کو غسل دینے کے بعد، ان دونوں مواقع پر کہ میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا، غسل کرنا بھی مستحب لکھا ہوا ہے کہ میت کو غسل دینے سے پہلے وضو کرنا مستحب، اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اگر عمرے کی غرض سے گیا، حج کے لیے گیا، وہ مینا میں وقوف کر رہا ہے، عرفات میں وقوف کر رہا ہے، تو عرفات میں ٹھہرنے کے لیے باوضو رہے، یا اسی طریقے وہ مسجد نبوی میں حاضری دے رہا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر پر اس کی حاضری ہو رہی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے صاف ستھرے پر کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، باوضو ہو، بغیر وضو کے نہ جائے۔ کتابوں میں ایسے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو اچھی طریقے سے غسل کرتے، اچھی طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے، اور اپنے منہ کو بھی گلاب کے پانی سے، اپنے منہ کو بھی اچھی طریقے سے، زبان کو دھوتے گلاب کے پانی سے، اس کو خوشبودار بناتے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ یہ اس طرح سے کیوں کر رہے، کیا کہ جمعہ کا دن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، میں نے اپنے ظاہری بدن کو دھو لیا، میں اپنی زبان کو بھی دھو رہا ہوں اچھی طریقے سے، تاکہ یہ زبان بھی پاک صاف ستھری ہو جائے اور ہمارے نبی پر اچھی طریقے سے درود بھیجے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، 1000 بار بشویم دہن مشک و گلاب، 1000 بار بشوید دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، کہ زبان کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ مشک و گلاب سے دھو لیا جائے، 1000 مرتبہ زبان کو مشک، زبان کو، منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لیا جائے،
اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کا نام لیا جائے تب بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے یا کمال ادب کے خلاف نہ ہو جائے. کسی شاعر نے یہ کہا. تو جب آپ علیہ السلام کے روز اطہر پر حاضری ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہو رہے ہیں، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، بڑی بے احتیاطی سے برتاؤ کرتے. وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی ویڈیو اتار رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے. علماء کرام نے لکھا بلکہ ادب کا احترام کرے، ادب ملحوظ رکھے کہ آپ علیہ السلام وہاں پر موجود ہے اور ہم یہاں پر حاضری دے رہے ہیں. کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو نبی کی شان کے خلاف ہو، نبی کے ادب کے خلاف ہو. قرآن کریم نے بہت سی مواقع پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. قرآن کریم نے ایک حکم دیا. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تو قیامت تک رہے گی. آپ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے. علماء کرام نے فرمایا کہ اب اگر وہاں پر حاضری ہو رہی ہے مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس، تو اس وقت بھی اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی موجود ہے. قرآن کریم کہتا ہے اپنی آواز کو نبی کے سامنے اونچی آواز کو بلند نہ کرو. مسجد نبی کے جب امام جب یہ آیت کریمہ کو تراویح میں پڑھتے ہیں ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ رونے لگتے ہیں. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت کریمہ میں پہنچتے ہیں ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. کہیں یہ ہماری تلاوت کی زور سے پڑھنا یہ بھی کہیں ادب کے خلاف تو نہ ہو جائے. اتنا خوف، اتنا ادب و احترام ہوا کرتا ہے. تو روز اطہر پر حاضری ہو تو وہاں جانے سے پہلے بھی انسان وضو کر لے، اچھے کپڑے پہنے. اس صورت میں وضو کرنا مستحب لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے غصہ آنے کے وقت اگر غصہ آ گیا تو غصہ آنے کے وقت انسان فوری طور پر غسل کر لے، وضو کر لے، کیونکہ پانی کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور غصہ انسان کے بدن کو گرم کرتا ہے، اس کے دماغ کو گرم کرتا ہے. جیسے کسی کو بخار آ جاتا ہے تو اس کو کپڑے گیلا کر کے پانی میں گیلا کر کے اس کے سروں پر رکھا جاتا ہے، اس کے پیٹ پر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گرم کی جو پانی کی تاثیر ٹھنڈا ہے کہ اس کے بدن کو ٹھنڈا کر دے. تو پانی کی تاثیر ٹھنڈا کرنا ہے. وضو کی اور بھی برکت ہے. جب آدمی وضو کرتا ہے فطری طور پر بھی اس کی طبیعت میں کچھ سکون سا محسوس ہوتا ہے. تو اگر غصہ پیدا ہو گیا، اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائے، کوئی ایسا سبب بتائے. تو یہ وظیفہ ہے کہ اگر غصہ آئے فوری طور پر وضو کر لے، غصہ ختم ہو جائے گا. جیسے وضو آ جائے. اور ایسے شخص کو تو باوضو مستقل باوضو رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر ایسا شخص ہمیشہ باوضو رہے گا غصہ بھی خود بخود کنٹرول میں ہوگا. اگر پھر بھی غصہ آ جائے تو وضو ہونے کے باوجود مجلس بدل چکی ہے فوراً دوسرا وضو کر لے. جیسے غصہ آیا تھا اس کا وضو کی برکت سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ عمل کرنے سے اس کی جو غصے کی بار بار جو عادت ہے کہ آدمی کبھی کبھی غصے میں ایسے حرکتیں بھی کر دیتا ہے اور ایسے اعمال بھی کر گزرتا ہے جو اپنے گھر والوں پر ظلم زیادتی کا سبب ہوتا ہے اور بعد میں اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ غصے کی حالت میں بڑا خراب معاملہ میں کر لیتا ہوں. بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے، پھر چاہتے کہ نہ ہو، پھر بھی شیطان اس کو غصہ دلا دیتا ہے. تو آدمی کا فوری طور پر وضو کر لے. حدیث پاک میں بھی آپ علیہ السلام نے الگ الگ صورتیں بیان کی غصہ آنے کے وقت. اگر غصہ آئے، اگر آدمی کھڑا ہے تو آدمی بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو آدمی لیٹ جائے، اپنی حالت کو بدل دے. اس سے بھی وضو میں غصے میں کیا ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے. تو یہ مواقع تو وہ تھے جن مواقع میں وضو کرنا مستحب ہے. سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد بھی علماء کرام نے لکھا ہے. جیسے سو کر اٹھنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب لکھا ہوا ہے. اور ایک قسم وضو کی مکروہ ہے. مکروہ کسے کہتے ہیں کہ انسان بغیر ایک وضو اس کا پہلے سے تھا، اس وضو سے اس نے کوئی عبادت نہیں کی اور نہ مجلس بدلی، ایک ہی مجلس سے وہی مجلس سے وہاں اس نے بیٹھ کر وضو کرا، پھر دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ کر دوسرا وضو کر رہا ہے، تو یہ اس کا مکروہ ہوگا. یہ اپنے وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے، پانی کو بھی ضائع و برباد کر رہا ہے. بہت سے لوگوں کی شک کی عادت ہوتی ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے پھر اس کو لگتا ہے کچھ چھوٹ گیا، وضو نے رہ گیا، پھر دوسری مرتبہ وضو کرتا ہے. بہت سے لوگ ایک ہی مجلس میں 3 4 مرتبہ وضو کر لیتے ہیں مکمل طور پر. یہ شک کی بیماری کی بنا پر ہوتا ہے. تو یہ اس کی طرف
کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی طرف دھیان نہ دے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان شکوک شبہات کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ ایک مرتبہ اچھی طرح سے وضو کر لے، پھر اس کی طرف دھیان نہ دے، اور جب مکمل وضو ہو گیا اس پر دوبارہ وضو پہ وضو کرنا یہ بیکار اور لغو ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے غسل تو کر لیا لیکن وضو کرنا بھول گئے، جیسا کہ یہ مستحب لکھا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا مستحب لکھا ہوا ہے، لیکن کسی نے غسل کرنے سے پہلے، غسل جنابت سے پہلے وضو نہیں کیا، اس نے غسل کر لیا، مکمل غسل کر لیا، پھر آدمی یہ سوچتا ہے میں نے وضو تو نہیں کیا۔ اب جب مکمل غسل کر لیا پھر آدمی پھر سے دوبارہ وضو کرتا ہے، تو گویا جب اس نے مکمل غسل کر لیا، اس کا چہرہ دھل گیا، اس کے دونوں ہاتھ دھل گئے، پیر دھل گئے، تو وہ پاک ہو گیا۔ اب غسل کرنے کے فوراً بعد دوبارہ وضو کرنا یہ تو ضائع و برباد ہے، وہ تو پاک ہو چکا ہے، پاکیہ حاصل ہو چکی ہے۔ تو یہ وضو پر وضو کرنا بغیر مجلس کے بدلے ہوئے یا ایک اس وضو سے کوئی عبادت ادا نہیں کی، ایسی عبادت جو بغیر وضو کے ادا نہیں کی جاتی، پھر دوبارہ وضو کرنا یہ مکروہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ مسئلے ان صورت میں آپ کو بتایا کہ ان صورتوں میں وضو کرنا فرض ہے، بعض صورتوں میں وضو کرنا واجب ہے، تو بعض صورتوں میں وضو کرنا سنت، تو بعض وجوہات میں بعض مواقع پر وضو کرنا مستحب علماء کرام نے فرمایا، تو کسی صورت میں مکروہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔